بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم کیپٹل ٹاک میں ایک ایسے مہمان کے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ کیپٹل ٹاک میں 2002 سے دیکھ رہے ہیں، اور کیپٹل ٹاک میں 2002 سے جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں، آج ہم انہی باتوں پہ دوبارہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ اپنی پرانی باتوں پہ قائم ہیں۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز میں کروں گا۔ آج 3 مئی ہے اور آج انٹرنیشنل ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے، آزادی صحافت کا عالمی دن ہے۔ پوچھنا مجھے آپ سے یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ فری میڈیا کے بغیر آپ نیا پاکستان بنا پائیں گے؟ حامد، فری میڈیا کے بغیر تو پی ٹی آئی نہ بنتی۔ تحریک انصاف تو بنی میڈیا کی وجہ سے ہے۔ ہم نیا، اب سوچیں، نہ میری کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، نہ میرے ساتھ کوئی بڑے الیکٹیبلز، 12-13 سال تو اکیلے دھکے کھاتا رہا ہوں تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ۔ اور اگر آپ کا میڈیا کا پلیٹ فارم مجھے نہ ملتا، اور میں خاص طور پہ کیپٹل ٹاک کی بات کرتا ہوں کہ میں نے کئی ایشوز، میں آتا ہی آپ کے پروگرام کے اوپر ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تھا، جس میں بڑی، یہ جو ان دنوں میں تو خیر وار آن ٹیرر اصل چیز تھی، تباہی مچی ہوئی تھی، تو میں آتا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری پارٹی تو بنی فری میڈیا کی وجہ سے ہے، اور اس کو پھر بوسٹ ملی سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ جو وہ آیا تو ہمارا یوتھ آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا۔ تو اگر میں روایتی سیاست کرتا، یا جو پرانے زمانے کی سیاست جدھر کنٹرول ٹیلی ویژن، گورنمنٹ کا پی ٹی وی، اور کنٹرول اخباروں کے اندر بھی بڑا سیلف سینسرشپ ہوتی تھی، تو ہماری تو پارٹی اوپر نہیں آنی تھی۔ اچھا، آج نواز شریف صاحب نے ایک میڈیا ٹاک کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج کل پاکستان میں میڈیا پہ بڑی پابندیاں لگ رہی ہیں، سینسرشپ لگ رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ نواز، دیکھیں، میں اللہ کی شان دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے۔ اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ میں دنیا میں کسی کو نہیں بھیجوں گا جب تک دنیا اس کی اصلیت نہ پہچان جائے۔ نواز شریف معصوم، مظلوم، دیکھیں جی، چادر اور چار دیواری، یہ لفظ میں نے اسی سے سیکھا تھا، چادر اور چار دیواری، اور یہ وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو، جب کرائسس آتا ہے نا، تو پریشر پڑتا ہے، انسان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے، اللہ میں پریشر سے تمہارے ایمان کو آزماؤں گا، بچوں سے، پیسے سے۔ نواز شریف کے اوپر جب پریشر آیا ہے تو وہ سارا وہ معصوم مظلوم نواز شریف غائب ہو گیا، اور ایک عجیب قسم کا انسان آ گیا جو عجیب احمق قسم کی باتیں، یعنی پاگلوں والی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تقریریں میں سنتا ہوں تو آپ سوچیں، پہلے والا بڑا نواز شریف مظلوم بن کے، اور اب دیکھیں ساری چیزیں نواز شریف نے آج کی ہوئی ہیں جن کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ضیاء الحق کی گود کے اندر پلے، ضیاء الحق کے مارشل لاء میں پلے ہوئے، جدھر پریس میڈیا کو پتہ کیا ہوتا تھا، جدھر پیپلز پارٹی سے کیا ہوا اس دور میں، تو اس دور کے پلے ہوئے ضیاء الحق کی آئیڈیالوجی کو میں مشن پوری کروں گا۔ مجھے یاد ہے نجم سیٹھی کے میں افسوس کرنے گیا، پھینٹا لگوایا ہوا تھا اس کے گھر میں، آئی بی کے ذریعے اس کو مار پڑوائی ہوئی تھی۔ تو یہ وہ نواز شریف ہے جو اب ڈیموکریٹ بھی بن گیا ہے، انقلابی بھی بن گیا ہے، اس کو میڈیا کا بھی سمجھ آ گئی ہے۔ کسی پاکستانی کو کبھی اتنی نہ میڈیا نے اس کی مدد کی ہے، عدلیہ نے اس کی مدد کی ہے، فوج نے اس کے مسلسل اس کے ساتھ رہی ہے۔ بنایا ہے اس کو، نان بزنس مین کو پولیٹیشین جنرل ضیاء نے بنایا۔ 1990 کے اندر وہ آئی جی آئی بنوائی، آئی ایس آئی نے، میران بینک کا پیسہ دلوایا، وہ اصغر خان کا کیس۔ عدلیہ کو دیکھو کتنا پروٹیکٹ کرتی تھی، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ آئی ایس آئی کے ڈی جی کی رپورٹ تھی سپریم کورٹ میں کہ ہم نے پیسے دیے، وہ کیس ہی نہ سنے اس کا۔ کوئی اور ہوتا تو فارغ ہوا ہوتا بڑی دیر کا، کوئی کیس ہی نہ سنے اس کو۔ پھر فوج نے 90 میں مدد کی، پھر بے نظیری گورنمنٹ 96 میں گرائی، پھر اس کو مدد کی 96 کے الیکشن میں، پھر 2013 کے الیکشن میں ان کی فوج نے مدد کی۔ تو یہ نواز 2013 کے الیکشن میں حامد میر، آپ تو بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو جوڈیشل کمیشن جب بنی تھی تو سپریم کورٹ میں، تو اس میں کیا کہا گیا تھا کہ جناب ریٹرننگ آفیسرز کے ارد گرد پنجاب میں فوج نے گھیر لیا، اور اندر بیٹھ کے ٹھپے لگ رہے تھے، کینڈیڈیٹس کو نہیں کنسولیڈیشن پہ جانے دیا۔ تو کس نے فوج کو کہا تھا کہ ان کا اندر کبھی سنا ہے کہ کنسولیڈیشن ہو رہی ہو، یعنی ریزلٹس آ رہے ہوں،
اور وہاں آپ دوسرے کینڈیڈیٹس کو ہی نہ آنے تو نواز شریف صاحب کی تو باتیں سن کے ایسے لگتا ہے کہ وہ فوج سے بڑے ناراض ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 2013 کے الیکشن میں ان کو فوج لے کے آئی ہے یا کچھ انڈیویجولز لے کے آئے ہیں؟ اب میں نہیں جانتا, میں اتنا جانتا ہوں کہ پنجاب میں وہ بریگیڈیئر ہمیں جو رانجھا جو بھی ہے, جس کو بعد میں تحفہ ملا اینٹی کرپشن کا تاکہ اور زیادہ انجوائے کرے, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پوری طرح پنجاب کے اندر مدد کی ان کی. میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ نواز شریف جو آج کمپلین کر رہا ہے, وہ یہ کمپلین نہیں کر رہا کہ فوج اس کے خلاف ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے فوج میرے ساتھ کیوں نہیں ہے. نواز شریف ہمیشہ اپنے امپائروں سے میچ کھیلتا تھا, جمخانہ سے لے کے وہ فوج سے, وہ جنرل ضیاء سے لے کے 1990 کے الیکشن سے لے کے 96 کے الیکشن سے لے کے 2013 کے الیکشن میں عدلیہ بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی, فوج بھی. آج اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ بھی نیوٹرل ہو گئی ہے, فوج بھی نیوٹرل ہو گئی ہے. مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ اس قوم کا مجرم ہے, اتنا پیسہ لوٹا ہے, یہ اگر اپنے امپائر نہ ہو تو اس سے پکڑے جانا تھا, یہ بہت پہلے پکڑا جاتا. یہ تو اس کے اوپر تو کرپشن کے کیسز 1988 میں آ گئے تھے, یہ تو 1990 میں اس کے اوپر کرپشن کیسز آ گئے تھے. یہ جو فلیٹس اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ جب پرائم منسٹر تھا اس نے مے فیئر کے فلیٹس لیے, یہ تو ہدایبہ پیپر مل کے اندر سب. اچھا, وہ جو ہم بات کر رہے تھے, وہ جو نواز شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی سینسرشپ کی بات ہے, سینسرشپ کی بات صرف نواز شریف صاحب تو نہیں کر رہے, اور بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں ہمارے پہ بھی ہے, جیسے کہ یہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے. ویسے آپ تو ان کے یہ اسلام آباد میں دھرنے میں بھی گئے تھے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے جو کچھ ان کے مطالبات ہیں وہ جائز ہیں؟ دیکھیں, دو مختلف چیزیں. یہ کہنا کہ سینسرشپ کی وجہ سے میڈیا آزاد نہیں ہے, مجھے آج بتا دیں کہ آج کوئی پرو فلسطینین آرٹیکل آپ امریکہ کے اندر نکال کے دکھا دیں, آپ مجھے کسی امریکی اخبار میں کوئی سمپتی, کوئی بتا دیں کہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پہ, آپ امریکہ میں اخبار میں خبر چھپا دیں, آپ کسی ٹی وی پروگرام میں آ جائیں, آپ انگلینڈ کے اندر کر دیں, آپ بی بی سی سے پوچھ لیں کہ ان کی مجال نہیں ہے کہ ایک ان کے اگینسٹ کوئی پروگرام کریں. اور ہندوستان میں آپ کشمیریوں کے لیے دکھا دیں, فری میڈیا نا ہندوستان کا, آپ جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے آپ انڈیا کے میڈیا پہ آتا ہے, چند سے لوگ بولتے ہیں اور ان کی زندگی خطرے میں آ جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ جناب ایک نیشنل سیکیورٹی کا جب ایشو آتا ہے اس کے اوپر اگر گورنمنٹ یا میڈیا گورنمنٹ پریشر ڈالتی ہے, یہ کون سی دنیا نہیں کرتی. تو یہ میں بیسکلی بلیو کرتا ہوں کہ اس طرح کا کرنا نہیں چاہیے. میں ایکچولی جینوئنلی بلیو کرتا ہوں کہ آپ آرگیومنٹس کے ذریعے اپنے پوائنٹ آف ویو رکھیں, یعنی آپ کنونس کریں. آپ کو یاد ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں جب آپ کیپٹل ٹاک پہ آ کے ہمیں وار اگینسٹ ٹیرر پہ بات کرتے تھے, آپ ملٹری آپریشنز کی مخالفت کرتے تھے, تو کتنا پریشر آتا تھا ہم پہ, اور آپ کو پتہ ہوتا تھا پریشر آ رہا ہے. اور میں اس لیے میں حامد شروع بھی کیا آپ کے پروگرام سے, یہ جو ہم نے واپس نارملائزیشن کیا ہے, کیونکہ ہمیشہ لوگ ڈرتے تھے. مجھے طالبان خان کہتے تھے, میں کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن نہ کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ کبھی بھی فوج اپنے لوگوں کے خلاف نہیں بھیجتے, کبھی بھی نہیں کرتے. اور جب آپ فوج بھیج دیتے ہیں اور پھر کہیں کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, آپ فوج کو, وہاں فوج تو نہیں کھڑی تھی قبائلی علاقے میں. میں نے اسمبلی سے شروعات 2004 آپ کے پروگرام میں بار بار کہتا رہا کہ آپ کو ملٹری آپریشنز نہیں کرنے چاہیے. اچھا, میں کچھ سنوا نہ دوں آپ کی پرانی باتیں, ذرا دیکھیں جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2003-2004 سے لے کے اور ابھی کچھ عرصہ پہلے تک وار اگینسٹ ٹیرر پہ کیا کہتے رہے. پاکستانی فوج کو کسی صورت نہ وہاں بھجوائیں, وہاں اگر ہماری یہ لڑائی چھڑ گئی اپنی قبائلیوں کے ساتھ تو آپ پھر ہندوستان وغیرہ بھول جائیں, یہ ساری فوج ساری زندگی وہیں پھنسی رہے گی. آپ جب اپنے شہریوں کے اوپر اپنی فوج استعمال کرتے ہیں اور بم مارتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا آپ ظلم کرتے ہیں اپنے لوگوں پہ, جب تک کہ آپ پورا رول آف لا فالو نہ کریں. آپ پورا پہلے فالو کریں کہ کیا آپ کو ایویڈنس تھی. جب پاکستان نے 9 فروری 2004 پاکستان کی فوج وزیرستان بھیجی, اس کے بعد جو رد عمل آیا وہ سارے ملک مارے گئے. اس کے بعد ایک نیا وہاں نظام آ گیا, وہ جو طالبانائزیشن کہہ رہے ہیں وہ ریاکشن آیا پاکستانی فوج نے. اسی طرح کی جو یہ باتیں کر رہے ہیں بمباری کی, آپ یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسند کیسے بنتا ہے. میرے بیوی بچے آپ مار دیں, میں کل انتہا پسند بن جاؤں گا. 14 اگست کو آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا یہ ہماری جنگ ہے. ہماری جنگ تب ہوگی جب ہم امریکہ سے پیسے نہیں لیں گے.
اچھا، جب آپ ان سے اگر پیسے لیں گے، آپ جو مرضی کہہ دیں ہماری جنگ نہیں ہے، وہ کہیں گے آپ امریکہ سے پیسے لے کے جنگ لڑیں گے۔ اتنا جھوٹ بولا اس جنگ کے اندر کہ جی ہماری جنگ تھی۔ بھئی ہماری جنگ نہ کوئی پاکستانی ملوث تھا 9/11 میں، القاعدہ امریکہ نے بنائی ہوئی جو بیٹھی ہوئی تھی اس وقت افغانستان میں، طالبان جو ملیٹنٹ طالبان تھے ہی نہیں پاکستان میں، تو ہم کیسے اس جنگ میں چلے گئے جب کوئی پاکستانی ملوث ہی نہیں تھا 9/11 میں؟ تو اس جنگ نے جو پاکستان میں پرابلمز کریٹ کیے، پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ تو کہتے رہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ہماری جنگ بن گئی ہے، آپ اسے ایگری نہیں کرتے کہ اب یہ ہماری جنگ ہے؟ دیکھیں حامد، جو حماقت کی نا، آج جو پاکستانی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ پی ٹی ایم کہہ رہے ہیں، یہ ریلائز نہیں کرتے کہ یہ پاکستانی فوج کو جب وہاں بھیجا تو یہ ہونا ہی تھا۔ وہاں کوئی توپے تو نہیں تھی، کوئی فوج تو نہیں تھی، کوئی ٹینک تو نہیں تھے، گاؤں تھے، ادھر ملیٹنٹ چھپے ہوئے تھے۔ آپ جب فوج کو بھیجتے ہیں وہاں، اب فوج کو کیا پتا کہ ان میں سے قبائلی میں سے کون سا طالبان ہے کون سا نہیں ہے، تو ہیومن رائٹس وائلیشنز تو ہونی تھی۔ پوائنٹ یہ ہے بھیجا کیوں؟ جب میں کہہ رہا تھا کہ نہ بھیجو، مجھے سارے آج جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں جی عمران خان ان دنوں میں طالبان خان کہتے تھے کہ جی دیکھیں طالبان ہے، پرو طالبان ہے۔ میں یہ جو اب ہوا کیا، آدھا قبائلی علاقے کے لوگ نقل مکانی کرنی پڑی، ان کے گھر بار تباہ، ان کے کاروبار تباہ، ان کے مویشی گئے، زیادہ تر تو مویشیوں پہ گزارا کرتے تھے غریب لوگ۔ اب واپس ان کی ریبلیٹیشن وہ ہو نہیں رہی۔ وہ ہو کیوں نہیں رہی؟ پرانا نظام بھی ختم ہو گیا ہے۔ جو ہم کہتے رہے کہ ان کو ضم کرو کے پی کے ساتھ قبائلی علاقے کو، تاکہ آپ ایک سسٹم لے کے آئیں، تاکہ ان کی مدد کریں، ریبلیٹیٹ کریں، لوکل گورنمنٹ لے کے آئیں، تاکہ آپ نے پیسہ خرچ بھی کرنا ہو تو قبائلی علاقے کے لوگ خود فیصلہ کریں ہم نے پیسہ کدھر خرچ کریں۔ اب وہاں نظام ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو ینگ موومنٹ ہے پی ٹی ایم، میں ان سے ادھر تک تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہوا پاکستان کے قبائلی علاقے کے لوگوں سے، شاید ہی کوئی لوگ برداشت کر سکتے، جو تکڑے لوگ تھے برداشت کر گئے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیا آپ نے فوج کے خلاف کیمپین چلانی ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں کھیلنا ہے؟ جو پاکستان، وہ ان کو پتہ ہے کہ جو آج حالات ہیں پاکستان کے سیولین گورنمنٹس کے، فوج جس دن کمزور ہوئی پاکستان ٹوٹ گیا، تو کیا آپ دشمنوں کے ہاتھ میں کھیلنا چاہتے ہیں، یا ان قبائلی علاقے کے لوگوں پہ جن پہ ظلم ہوا ہے ایک سسٹم لے کے آئے تاکہ ہم ان کو ریبلیٹیٹ کریں؟ منظور پشتین جو ان کے لیڈر ہیں آج کل، وہ ایک ایسی بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو میری یادداشت کے مطابق سب سے پہلے آپ نے اس پہ بات کرنی شروع کی تھی، مسنگ پرسنز، اور مجھے بھی اس کام پہ آپ نے لگایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے آپ کو؟ اب منظور پشتین وہی بات کر رہا ہے، تو 2003 سے میں لگا ہوں، میں پہلا پاکستان، تب تو خوف تھا امریکنوں سے، اتنے ڈرتے تھے، کوئی میرے ساتھ جماعت اسلامی نہیں ملے، میں انہیں کہوں کہ لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، پہلا میں آدمی تھا۔ آپ نے عافیہ صدیقی کی بات کی تھی کیپٹل ٹاک، عافیہ صدیقی کی، ڈاکٹر عامر عزیز کو پکڑ لیا تھا، اٹھا کے لے گئے تھے، اور میں نے پہلی ڈیمونسٹریشن کی اسمبلی کے باہر 2003 میں مسنگ پرسن کے لیے، میں مسلسل بولتا رہا۔ دیکھیں لیکن اب نہیں نہ بولتے آپ، نہیں دیکھیں اب وہ تو سیناریو نہیں ہے، یہ اب منظور پشتین بولتا ہے، یہ جو مسنگ پرسنز ہے یہ تو پرانا ہے، پرانا ایشو، یہ جو جنگ کے دوران اٹھائے، میں جب کہہ رہا تھا کہ جو جنگ ہے، جب آپ جنگ فوج کو سیولین ایریاز میں بھیجیں گے، یہ سب کچھ ہونا تھا۔ اب وہاں کوئی عدالتیں تو نہیں تھی، ان کو کیا پتا کہ یہ آدمی شک پڑتا تھا اٹھا کے لے جاتے تھے، اب وہاں یہ ہونا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اب دوسرا فیز ہے، اب وہاں تو اب تو فیز ہے ریبلڈنگ کا، ریبلیٹیشن کا۔ اس فیز کے اندر میری ریکویسٹ یہ ہے، یہ جو پی ٹی ایم بھی ہے، میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے چیمپئن کرتا ہوں، اچھا میں بات کرتا ہوں، میں جنرل باجوہ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ دکھی لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا حل غلط ہے۔ آپ فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں، دیکھو فوج کا قصور نہیں ہے، جس نے فوج کو بھیجا تھا اس کا قصور ہے، اور وہ بھاگ گیا پاکستان سے، جس نے ایک اپنی فوج کو امریکنوں کے پریشر میں، آپ کو پتا ہے کتنے القاعدہ کے پیچھے بھیجا تھا، 250 القاعدہ کے پیچھے، 250 لوگوں کے پیچھے آپ نے اپنی فوج بھیج دی، اور وہاں پھر تاثر یہ دیا کہ فوج امریکہ کی جنگ لڑ رہی ہے، تو جو پشتون تھا وہ تو سارا اینٹی امریکن تھا، زبردستی اپنے ملک میں ہم نے عذاب۔ تو آپ پی ٹی ایم کے اور فوج کے درمیان برج بن سکتے ہیں؟ پی ٹی ایم کیا ہے جی، ہمارا قبائلی علاقے کا نوجوان ہے، وہ بیچارہ دکھی ہے، غصے میں ہے، ہمارے لوگ ہیں یہ،
ہمارا کام ہے کہ جو بھی ان کی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کریں ہم. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہ کریں جو مجھے ڈر ہے, یا لوگ پاکستان کی فوج جو ڈان لیکس, جو وہ میمو گیٹ, یہ سارا اینٹی آرمی ہے. کیوں اینٹی آرمی ہے؟ کیونکہ فوج گئی تو ملک ٹوٹ گیا. اس وقت تو ہمارے پاس سویلین گورنمنٹس. لیکن آپ برا نہ منائیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود ہی کہا کہ 2013 کے الیکشن میں نواز شریف کی مدد کی فوج نے, آپ نے کہا نا ابھی. میں یہ نہیں کہتا کہ شاید سینٹر میں آرمی چیف نے فیصلہ کیا ہو یا نہیں. میں اتنا جانتا ہوں کہ پنجاب کے اندر پوری پلان طریقے سے ریٹرننگ آفیسرز کو انہوں نے گھیرا, جب ٹھپے لگ رہے تھے, جب کنسولیڈیشن تھی. اور اصل دھاندلی وہاں ہوئی جب آر او کا الیکشن کہتے ہیں. آر او کا الیکشن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آر او کو جب ٹائم تھا ریزلٹس دینے کا, آر او کے اندر جانا ہی نہیں کسی نے دیا. اور کس نے روکا؟ پاکستانی فوج نے. تو جس نے بھی کیا تھا وہ ملا ہوا تھا اس کے ساتھ. کس لیول آج بھی عمران خان صاحب کا نظریہ وہی ہے جو 1997 میں تھا, جو 2002 میں تھا, جو 2008 میں تھا, جو 2013 میں تھا. آپ کا نظریہ نہیں تبدیل ہوا؟ عمران خان کا نظریہ, آپ کوئی میری سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, جب سے میں پولیٹکس میں ہوں اب تک. میں نے کتاب لکھی آج سے 8 سال پہلے, 8 سال کتاب لکھی ہوئی ہے نا. وہ کتاب کے اندر جو چیزیں دیکھیں, اگر تو میں یہ سارا ایک نظریے کے پہ کر رہا ہوں, کوئی آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا. نواز شریف کی آپ اٹھا کے دیکھیں 30 سال میں اس کی سٹیٹمنٹس. ذوالفقار علی بھٹو نے ملک توڑا, اور وہ تھوڑی دیر کے بعد زرداری کے ساتھ ملا تو ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گیا. وہ ضیاء الحق کی میں مشن پوری کروں گا, بے نظیر گئی تو بے نظیر کی میں مشن پوری کروں گا. یعنی ان کی ٹوٹل. لیکن نواز شریف صاحب آج کل ہر جلسے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کہتے تھے کہ میں آصف زرداری کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا, لیکن سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے ڈپٹی چیئرمین کے لیے لائن میں لگ کے تیر پہ ٹھپے لگائے. دیکھیں پرابلم میں آج کل اس کی جب تقریریں سنتا ہوں میں سوچتا ہوں, پھر وہ کہتے ہیں یہ لاڈلا ہے, اس کے پیچھے کوئی خلائی مخلوق ہے. یہ کیا چکر ہے, کس کے لاڈلے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تھوڑے ہل گئے ہیں. وہ جو میں ان کی تقریریں سنتا ہوں, یہ کوئی میرے خیال میں پریشر برداشت نہیں, کبھی پریشر پڑا ہی نہیں نا. لاڈلے فوج کے, کبھی محنت کی نہیں, پل کے نہ فیکٹری بنائی والد صاحب نے, خود کوئی زندگی میں کام نہیں کیا, بجائے صرف وہ جا کے وہ ڈپٹی کمشنر کے بعد وہ پھل کی ٹوکریاں دیتے تھے, تو وہ بٹھا کے ان کو چیف منسٹر بنا دیا. پھر انہوں نے جدوجہد کی کب ہے؟ ان کو وہ تھوڑی دیر کے لیے مشرف نے اندر ڈالا تو وہ آنسوؤں سے وہ ٹیشو کے ڈبے بھرے ہوئے تھے, اور بھاگ گئے جدے این آر او لے کے. انہوں نے محنت کب کی ہے؟ ابھی بھی کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ اپنی, پروونشل گورنمنٹ اپنی, سارے ڈی سیز اپنے, انتظامیہ اور جناب جلسے کر رہے ہیں کہ بڑا کوئی مینڈیلا بنا ہوا ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی کاز اٹھا. آپ کو لگتا نہیں کہ اگر نواز شریف کو سزا ہو جاتی ہے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو واقعی وہ پاکستانی منڈیلا بن سکتے ہیں؟ دیکھیں منڈیلا نے 27 سال اپنے لوگوں کی آزادی کی جنگ لڑی. منڈیلا کا کمپیئر کر رہے ہیں ایک آدمی نے جس نے 300 ارب روپیہ اس غریب قوم کا چوری کر کے باہر لے کے بچوں کے اکاؤنٹس میں ڈال دیا, اور وہ پکڑا جائے کہ کوئی. مجھے یہ بتائیں, ابھی تو 300 ارب روپیہ سامنے آ گیا نا. جب 99 کے اندر مشرف نے پکڑ کے نواز کو جیل میں ڈال دیا تھا, 2/3 اکثریت تھی, کدھر تھے یہ ان کے یہ جو آج بڑی بڑھ کے مار رہے ہیں؟ اب چپ ہو گئے جب سے عدالت نے یہ جو موٹو گینگ کو پکڑا ہے, اب تو بےچارے بگی بلی بنے ہوئے. یہ کدھر تھے سارے؟ یہ کدھر گم ہو گئے تھے؟ کتنے لوگوں نے ڈیمونسٹریشن کی تھی؟ کدھر تھے؟ پھر جب 8 سال کے بعد آیا یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, میں اسلام آباد ایئرپورٹ تھا, ہم اے پی ڈی ایم میں تھے, ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے تھے. بندہ پرندہ نہیں, خاموشی. میں سمجھا کوئی منڈالا صاحب آ رہے ہیں, بڑی کوئی پبلک ہوگی, تب تو واقعی آپ کہہ سکتے کہ جی چلیں جمہوری ہے, ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف ہے. اب تو 300 ارب روپے کا مجرم ہے, اب کس نے نکلنا ہے اس کے لیے؟ میں نے جو لاہور کا جلسہ کیا, میں نے کہا تھا کہ لاہور کے لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا وہ خوش ہیں اس فیصلے سے یا نہیں ہے. لاہور کے اندر مینار پاکستان میں وہ جلسہ کرنا جو انشاءاللہ, اگر آپ وہ رات کو تھا کیونکہ آپ کو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا, اگر آپ دن کو دیکھتے اتنا بڑا کبھی جلسہ ہوا نہیں ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی منڈیلا بن رہے ہیں تو لاہور میں ایک جلسہ کر دیں مینار پاکستان میں. یہ ساحل چھوٹی چھوٹی گراؤنڈوں میں کر رہے ہیں. یہ جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے, اگر میں 4 دفعہ یہ کیا مینار پاکستان میں 7 سالوں میں, یہ ایک دفعہ ہی کر دیں. انہوں نے 7 سال میں ایک جلسہ نہیں کیا. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے لاہور کے جلسے کی بات کیا, اس میں جو آپ نے
11 نکات بیان کیے, 11 پوائنٹس. ان 11 پوائنٹس میں سے کتنے پوائنٹس آپ کی جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اس نے ان پوائنٹس پر عمل درآمد کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ماحولیات. 1 ارب 18 کروڑ درخت لگائیں. میں حامد آپ کو پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ ایک جگہ ایک ضرور پروگرام کریں اس کے اوپر. پاکستانیوں کو خوشی ہوگی کہ پاکستان کی بیوروکریسی تھی. نظر شاہ ایک پاکستان کا بیوروکریٹ ہے, سیکٹری تھا ہمارا. جو انہوں نے کام کر دیا انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوا ہے. بون چیلنج وہ ریکگنائز کرتا ہے. IUCN انٹرنیشنل انوائرمنٹ انہوں نے اس کو آگے ہمیں ریکگنائز کیا ہے. WWF یہ کبھی پاکستان کو کوئی کام باہر ریکگنائز ہوا ہے؟ اور کس نے کیا؟ پاکستان کے بیوروکریٹس نے. انہوں نے محنت کر کے کیا, اور یہ اشتہاروں میں نہیں ہے, یہ زمین پہ ہے. تو ایک پروگرام جی ماحولیات وہاں کی جو کبھی کسی نے نہیں کی. ہم نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی, کبھی پاکستان میں کوئی ایک ان کی گورنمنٹ بتا دے جو پولیس ریفارمز کی ہیں. آج پختونخوا کی پولیس کے اوپر وہ بھی پلیز اگر آپ کو موقع ملے ایک پروگرام کریں, کیونکہ گراؤنڈ پہ ہے نا, اشتہاروں میں نہیں ہے. آج ان کی پرفارمنس دیکھیں, کرائم دیکھیں, ان کی پروفیشنلزم دیکھیں. ایکٹ پاس کر کے چیف منسٹر کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتا, ایک پروفیشنل پولیس فورس بنا دی. ٹھیک ہے. وہ ہم نے جو سول پروسیجر کوڈ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 1 سال کے اندر کیس کا فیصلہ ہوگا. آپ زمینوں کے کیس 30 سال چلتے ہیں. پختونخوا کے اندر جو کوڈ لے کے آئے چیف جسٹس کے ساتھ 1 سال کے اندر آپ سول کیسز ختم کرنے ہوں گے. یعنی اور پھر ڈسپیوٹ ریزولوشن, غریب آدمی ہے, وکیل نہیں کر سکتا, گاؤں میں بیٹھے تھانے کچہری کے چکر مارے. پختونخوا میں ہر ڈسٹرکٹ پولیس اسٹیشن کے اندر ہم نے ایک بنایا ہے ایک جگہ, ادھر ڈسپیوٹ وہ جاتا ہے, وہاں جرگا بیٹھا ہوتا ہے, جو ریٹائرڈ آفیسرز ہوں گے, بیوروکریٹس ہوں گے, ججز ہوں گے, وہ جاتے ہیں, وہ دونوں پارٹیز بیٹھتی ہیں, وہاں کیس سنتے ہیں, وہیں فیصلہ ہوتا ہے, ختم. آپ نے چیف جسٹس صاحب کا ذکر کیا. چیف جسٹس صاحب پچھلے دنوں پشاور گئے, ہاسپٹلس کی حالت دیکھ کے وہ کو خوش تو نہیں ہوئے. میں چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کروں گا, میں اس پروگرام میں اگر پروگرام سے کر سکتا ہوں, چیف جسٹس صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 5 سال پہلے وہاں ہسپتالوں کا کیا حال تھا, آج کیا ہے. اگر وہ یہ نہ کہیں کہ جو چینج اب آیا ہے عام لوگوں سے پوچھ لیں جو چینج آیا ہے وہاں, دیکھیں یہ نہ کہنا کہ وہ جو شہباز شریف تو کہتا ہے نا جی میں ہر چیز کو پیرس بنا دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 سال پہلے کیا تھے اور آج کیا ہے, صرف ہمیں یہ بتائیں کہ امپروومنٹ آئی ہے یا نہیں آئی. ایگزسٹنگ ہاسپٹل کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل کام ہے, نیا ہاسپٹل بنانا آسان ہے, نئے سسٹم بنا لو نا. یہ سسٹم سارے گلے سڑے ہوئے تھے, وہاں مینجمنٹ سسٹم چینج کیا. اور ایک اور چیز کریں, جو ہم نے ہاسپٹل ریفارمز کیے ہیں اتنی مشکلوں سے کیے ہیں, کیونکہ وہاں پتہ ہے حامد پرابلم کیا تھا. وہ جا کے سارے گورنمنٹ ہے نا, ڈاکٹرز گورنمنٹ سرونٹس, وہ جا کے اسٹے آرڈر لے جاتے تھے. ایک آدمی نے اسٹے آرڈر جا کے لیا, میں چیف جسٹس آئی ہوپ یہ سن رہے ہوں, اس کی ہم نے اس کو ہٹایا LRH میں, اس کو انہوں نے مینجمنٹ نے ہٹایا, اس نے جا کے اسٹے آرڈر لے لی, 6 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے. اس کی ڈپارٹمنٹ کی مورٹیلٹی ریٹ, یعنی لوگ جو مرتے جس کی وجہ سے چینج کیا تھا 23% ہے. یعنی 23% مریض مر جاتے ہیں اس کو اس لیے چینج کیا, انہوں نے جا کے اسٹے آرڈر لے لیا. اس طرح کے مسئلے مسائل ہم نے فیس کیے ہیں. ٹھیک ہے, جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے, ریفارم اتنی مشکلوں سے یہاں پہنچے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, یہ بتائیں, یہ 20 سال پاور میں رہے ہیں دونوں پارٹیز, بتائیں انہوں نے ایک ہسپتال ٹھیک کیا ہو. چیف جسٹس کو کہیں اور جا رہے ہیں, اور اب ہم پوری پریزنٹیشن دیں گے. پہلے کیا تھے, آج کیا ہے. پہلے تھے 3000 ڈاکٹر, آج 9000 ڈاکٹر ہیں KP میں. آج ہم نے جو چینجز ہیلتھ انشورنس لے کے آئے ہیں, 70% پاپولیشن غریب گھرانوں کے اندر 5.5 لاکھ کی ہے ہیلتھ انشورنس ہے. غریب آدمی کے گھر بیماری ہوتی ہے, تباہ ہو جاتے ہیں سارے. یہاں 5.5 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس ہے 70% پاپولیشن کو. تو یعنی وہ چیزیں کی ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں. آج ایجوکیشن دیکھ لیں ہمارا, آج کوئی انڈیپینڈنٹ سروے کروا لیں, الف لام کا دیکھ لیں رپورٹ, KP ٹاپ پہ آپ ایجوکیشن کے اوپر. سب سے پیسہ کہاں سے, ہم نے 60 ارب سے کوئی 140 ارب پہ لے گئے بجٹ. KP کے اندر جو چینجز آئے ہیں ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, انوائرمنٹ میں, پولیس میں, لا میں, لا اینڈ آرڈر میں, لوکل گورنمنٹ پہلی دفعہ جینوئن لوکل گورنمنٹ بنی ہے, ولیج تک ہم نے امپاور کر دیا. ذرا موازنہ کریں نا یہاں کی جو پنجاب اور سندھ کی لوکل گورنمنٹ اور KP کی,
کے پی کی جینوئن لوکل گورنمنٹ آئی ہے, گاؤں کی سطح پہ چینج آ گئی. کیوں پی ٹی آئی کہ آج گراف دگنا ہو گیا, پختونخوا میں ایک چانس دیتے ہیں, دوسری چانس ہی نہیں دیتے. ایم ایم اے کو ایک چانس اس فارغ, اے این پی ایک, اس بار یہ دگنا ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا. کیسے پتا آپ کو دگنا ہے؟ ہم نے سرویز کروائی ہیں. اچھا, اور آپ ویسے حامد ایک پلیز کریں. ٹھیک ہے, اب تو ہماری نارمل ہو گیا نا آپ کی چینل کے ساتھ, تو آپ جا کے ذرا ایک لوگوں سے پوچھو. چلیں ٹھیک ہے. میں خان صاحب, لاہور کے جلسے سے بات شروع ہوئی تھی, تو لاہور کے جلسے کے بارے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چہرے پہ ایک مسکراہٹ سے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جلسہ لاہور دا, مجمع پشور دا, ایجنڈا کسے ہور دا. تو وہ کسے ہور دا جو ایجنڈا ہے وہ آپ کس کے ہیں؟ وہ جو کسے ہور دا ہے تو آپ کس کے ہیں اصل میں؟ جو آدمی, وہ کہتے ہیں نا اٹ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف, یعنی چور اس لیے چور کو پکڑ لیتا ہے کہ اس کی سوچ چوروں والی ہوتی ہے. یہ پلا ہوا ہے فوج کے, فوج نے تو پالا ہے اس کو, فوج نے اس کو نرچر کیا ہے. الیکشن وہ جتاتے رہے, جیسے میں نے 3 الیکشن بتایا ہے, آپ اٹھا کے باقی کسی سے پوچھ لیں. آر او کا الیکشن کا مطلب کیا ہے کہ آر اوز کو کس نے پروٹیکٹ کیا تھا؟ تو وہ آدمی جو فوج سے پلا وہ سمجھتا ہے باقی بھی اسی کی طرح. اگر میں فوج کی بجائے اگر ہم کہہ دیں جرنیل, کچھ انڈیویجولز, وہ تو یہی کہہ رہا ہے نا. وہ تو فوج تو خیر بدلتی ہے, ہر آرمی چیف کے نیچے مختلف فوج ہوتی ہے, ہر کی پالیسی. مشرف کی اور تھی, میں نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں. اس نے کون سی ایسی چیز کی ہے مجھے بتائیں؟ صرف نواز شریف کی مدد نہیں کی تو خلاف ہو گیا. نواز شریف کا تو سمپل ہے نا, وتھ می اور اگینسٹ می. اگر میری مدد نہیں کر رہے تو تم سازش کر رہے. لیکن شہباز شریف صاحب تو کسی ادارے کے خلاف آج کل نہیں بول رہے, وہ تو اچھے آدمی ہیں. دیکھنا یہ دونوں بھائیوں نے بڑا کمال پارٹنرشپ لگائی ہوئی ہے. ایک جا کے پیر پکڑ لیتا ہے رات کو, دوسرا آ کے بڑھ کے مارتا ہے. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ یہ ویسے ایکسپوز ہو گیا. شہباز شریف اصل میں نواز شریف سے زیادہ ڈینجرس ہے. اچھا, وہ ڈینجرس کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں شہباز شریف اینڈ سنز کی کرپشن لمیٹڈ کمپنی ہے پنجاب میں. ہم نواز شریف کو پر پیناما میں لگے ہوئے تھے, وہ پیچھے سے پورے پیسے بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. 4 کمپنیز کو سارے کانٹریکٹ ملتے ہیں. 650 ارب روپیہ سالانہ پنجاب کا بجٹ ہے, ڈیولپمنٹ بجٹ 650 ارب روپیہ. پختونخوا کا میں ریلیٹو بتا, پختونخوا کا سارا بجٹ 110 ارب روپیہ ہے. 110 ارب وہ 50 650 ارب ان کا. اس میں سے لاہور پہ خرچ کرتا ہے 350 ارب. اب 350 ارب آپ ایک شہر پہ لگاتے ہیں, وہ زیادہ سڑکیں بن جائیں گی وہاں. اس کا مقابلہ کر رہے کہتے جی کے پی کے دیکھو کہ میں لاہور, یعنی جب وہاں جاتا ہے پشاور, میں لاہور بنا دوں گا پشاور. سارے کے پی کے کا بجٹ ہے 110 ارب. آپ اگر لاہور کے اوپر 350 ارب لگا رہے ہیں تو وہ تھوڑی سڑکیں بہتر ہو جائیں گی. اورنج ٹرین یہ ڈرامے کریں. اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ نے 350 ارب لگایا لاہور, کوئی انٹرنیشنل یونیورسٹی بنائی؟ پشاور میں بن رہی ہے, کے پی میں ہری پور میں آسٹریا ڈاکٹر عطا الرحمان لے کے آ رہے ہیں. وہ آسٹرین یونیورسٹی جو اپلائیڈ سائنسز اور انجینئرنگ کے اندر, یعنی یہاں کے بچوں کو اور لیول پہ لے جائے گی. یہ 20 سال سے ہے. کوئی مجھے بتا دے لاہور میں انٹرنیشنل کوالٹی کی یونیورسٹی بنائی ہو گورنمنٹ کی. کوئی مجھے بتائیں کہ ایک ایسا ہاسپٹل بنایا ہو شریفوں نے جدھر شریفوں کا علاج ہو سکے. میرا شوکت خانم میں 2 دفعہ علاج ہوا, میرے والد کا علاج ہوا, میرے والد کی وفات ہوئی شوکت خانم میں. ہم تو باہر نہیں گئے. انہوں نے یعنی 650 ارب, اور اس میں سے صرف 4 ارب کا شوکت خانم بنتا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو پشاور میں بنا ہے. آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ کی فیملی کے لیے ہاسپٹل بن جائے, چلے آپ کو باہر نہ جانا پڑے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں, یہ بڑے بڑے کنسٹرکشن کانٹریکٹ کرتے ہیں, یہ میگا پروجیکٹس بناتے ہیں, اس میں میگا کمیشن بناتے ہیں. اور یہ جب کیوں شور مچا رہا ہے شہباز شریف کہ نیب یہ نہ کرے اور نیب وہ نہ کرے؟ میں کیوں نہیں شور مچا رہا کے پی میں؟ میں تو کہتا ہوں نیب آئے کے پی میں تو کہتا ہوں انویسٹیگیٹ کرے. لیکن کے پی میں تو احتساب کمیشن ہے ہی نہیں ہے. 2 چیزیں نا, احتساب تو کے پی کی تھی نا, لیکن نیب تو آپریٹ کر رہی ہے نا کے پی میں. میں کہہ رہا ہوں کہ نیب آ کے ہمیں انویسٹیگیٹ کرے. مجھے کیوں نہیں ڈر لگ رہا؟ میں کہہ رہا ہوں ہاں پکڑو کسی کو. بات یہ ڈرے اس لیے ہوئے ہیں, یہ جو 56 کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, ایک کمپنی کے پیچھے جائیں گے حامد میر, میں تمہیں گارنٹی کرتا ہوں وہاں فراڈ ہے. ایک ملک کا پرائم منسٹر, اس کے 2 بچے, وہ بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں, اربوں روپیہ ان کے بینکوں میں پڑا. شہباز شریف, اس کے بچے, ان کو آپ انویسٹیگیٹ کریں. آپ صحیح میں یہ جو خواجہ آصف کا نکلا ہے یہ جو جاب کانٹریکٹ,
اور پیچھے جو اس کو اکاؤنٹس نکلے اس کو انویسٹیگیٹ کریں. وہ ادھر اسحاق ڈار بھاگا, اس کے بچے اربوں پتی. جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے اس کے پیچھے آپ کو کرپشن لگے گی, اور اس لیے ڈر رہے ہیں, نیب سے بھی ڈرتے ہیں, عدلیہ سے بھی ڈرتے ہیں. یہ بتائیں کہ اب آپ کو یقین ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائے گا اور 2018 میں مقررہ وقت پہ ہی ہوگا؟ ہم تو تیاری ویسے کر رہے ہیں کہ ٹائم پہ ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ اگر ڈیلے, کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں ہلکا بندیوں کی وجہ سے میں بھی 1-1.5 مہینہ ڈیلے ہو جائے گا, اس سے زیادہ تو مجھے نہیں لگتا. اچھا, اس سے زیادہ نہیں. اور الیکشن ہوتا ہے تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کو اکثریت ملے گی؟ کیونکہ اب یہ جب سے سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد سے بہت سے لوگ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہوگا قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلیوں کا, تو قومی اسمبلی میں کسی کو واضح اکثریت نہیں ملے گی, سمپل میجورٹی نہیں ملے گی, ہنگ پارلیمنٹ آئے گی. خواہش تو ہو سکتی ہے لوگوں کی. میرے خیال میں یہ میں نے اپنی پارٹی کو کہا تھا, میری پارٹی ڈرے ہوئے تھے 29 کے جلسے سے. میں ان کو کہا تھا کہ تمہیں ثابت ہوگا, آپ میرے پہلے پروگرام دیکھ لیں, میں نے نام لیا تھا مدر آف آل جلساز. لاہور ہے پنجاب کا کیپٹل, پولیٹیکل کیپٹل. پنجاب ہے پاکستان, اگر پنجاب جیتا ہے آپ پاکستان جیت جاتے ہیں. جو لاہور کے اندر میں نے کیا, میں اس لیے تو نواب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں, ذرا لاہور میں کریں نا مینار پاکستان. دیکھیں اس باری جو پاکستانیوں نے ووٹ دینی ہے نا, وہ دیں گے ایک منشور پہ, اور منشور ہی نہیں, آپ نے پہلے کیا کیا ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر اپنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں نا, اب یہ دونوں پارٹیز نے 6,000 ارب روپیہ قرضہ تھا 2008 میں, آج 27,000 ارب روپیہ ہے. ان دو پارٹیز نے پاکستان کو تاریخ میں 60 سالوں میں صرف 6,000 ارب روپیہ قرضہ تھا, انہوں نے 10 سالوں میں 21,000 ارب روپیہ قرضہ چڑھایا. اس کا مطلب یہ پیسہ ہی نہیں اکٹھا کر سکتے ملک چلانے کے, کیونکہ خود کرپٹ ہے, خود ان کے پیسے باہر پڑے, باہر سے کرپشن نہیں روک سکتے, ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. باہر سے پیسہ پاکستان کیسے لے کے آئے, ان کا اپنا پیسہ باہر پڑا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں, اسی ملک سے پیسے اکٹھے کر کے دکھاؤں گا, اسی ملک میں کرپشن ختم کر کے دکھاؤں گا. جو کبھی کسی نے 20 اپنے پارٹی کے ایم پیز نکالے, 30% پارٹی فارغ کر دی کے پی میں 2 الیکشن میں 2 مہینے. وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں تو نوٹس ہی نہیں دیا خان صاحب نے. ہم نے سب کو نوٹس دیا. آپ نے کہا کہ میرے پاس تو ویڈیو فوٹیج موجود ہے ان کی. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جس ہمیں پتہ پہلے چل گیا تھا, مجھے یہ تھا کہ کوئی غلط نہ ہو. ہم نے پوری تحقیقات 2 طرح کی, ایک ہمارے کون سے سلپ ہوئے, دوسرا ہمیں مل گیا جنہوں نے جو ویڈیو تھی ان کی آپ نے پیسے دے رہے. آپ ہنس رہے ہیں, آپ نے مجھے 3-4 لوگوں کی بڑی تکلیف ہوئی. اچھا, آپ نے سٹنگ آپریشن تو نہیں کیا ان کے خلاف؟ نہیں, وہ میں کہہ نہیں سکتا, کیونکہ وہ کہ ہم نے کیسے کس کی تکلیف میں مجھے تکلیف یہ تھی 3-4 لوگوں کو میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اور ہم تکڑے کینڈیڈیٹس تھے وہ بھی, اور ہماری پارٹی سے بھی لوائل تھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ جو ویڈیو فوٹیج ہے وہ دیں گے آپ؟ ہم انشاءاللہ میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کروں گا. جب میں ٹھیک ہوں نا, اگر میں کرپٹ ہوں, میں کرپشن نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, شہباز شریف کبھی سعد رفیق کو نہیں روک سکتا. جب آپ خود ٹھیک ہیں, آپ کو فکر نہیں ہے, آپ کرپشن آپ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, پتہ چلا ہے. تو انشاءاللہ کرپشن جس سے پیسہ بچے گا, وہ پیسہ تعلیم اور صحت پہ خرچ کریں گے, ادارے مضبوط کریں گے. یہ یاد رکھیں, جو لوگ ادارے تباہ کرتے ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے. انہوں نے پولیس نہیں ٹھیک کر سکی, ہم نے آتے ساتھ ہی پولیس ٹھیک کی. انشاءاللہ باقی ادارے آپ کے سارے جو ملک کے یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں 600 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہیں. بجلی میں چوری ہے, گیس میں چوری ہے, عوام مہنگی بجلی اور گیس دیتی ہے ان کی چوری کی وجہ سے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسی پاکستان کو میں اب ہم سیمینار باقاعدہ کریں گے, وہ جلسے میں تو نہیں نا ڈیٹیلز آ سکتی. ٹھیک ہے, سیمینار کریں گے ایک پوائنٹ پہ 11 پوائنٹس میں کہ کیا ہماری ڈیٹیل تجویزیں کیسے ہم ٹھیک کریں گے. خان صاحب, ایک آپ کے بڑے پرانے دوست ہیں HSN کالج کے زمانے کے, چودھری نثار علی خان, آپ ان کو بار بار آفر کر رہے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, وہ آ ہی نہیں رہے, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میں کیا کروں, انسان نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میرے خیال میں کہ چودھری نثار کو آنا چاہیے پی ٹی آئی میں, کیونکہ دیکھیں ان کے پاس چوائس کیا ہے, یا تو مریم کے نیچے جا کے پھر اس طرح کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے نون لیگ میں, جو باقیوں کو شرم نہیں آتی, اس میں تو میں نہیں جانتا, لیکن نثار میں ہے غیرت. دوسری ہے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ بنا لیں. انڈیپینڈنٹ گروپ بنا کے کیا کریں گے, کیا چینج لے آئیں گے؟ یعنی آپ ہلکا آپ جیت بھی گئے تو کون سا بڑا مارکا مار لیا. یہاں ہوتا کیا ہے, انڈیپینڈنٹ گروپ بنا کے اپنے آپ کو نیلام کر دیتے ہیں کہ جی مجھے اتنی وزارتیں دے دیں. یہ ذات کی پالیٹکس ہوگی نا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نثار پاکستان کے لیے پالیٹکس کرنا ہے, وہ صرف تحریک انصاف ہے. آخری دفعہ آپ کی ان کے ساتھ کب بات ہوئی؟
چلے وہ بات وہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا. اس کا مطلب ہے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ پھر بتائیں. ابھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے, یہ ساری باتیں آپ نے کی ان کے ساتھ؟ جواب دیتا. چلے آپ نے بتا دیا. اچھا, لیکن آپ کو یہ لگ نہیں رہا کہ اگر چودھری نثار آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آزاد جیت کے آپ کی طرف آ جائیں, لیکن اس سے پھر وہ جو اگر ایک آزاد کینڈیڈیٹس کا گروپ قومی اسمبلی میں آ گیا 35-40 کا, مشکل نہیں ہو جائے گی آپ کے لیے؟ حامد میں دیکھیں پاکستان جدھر آج کھڑا ہے نا, آپ صرف یہ لے لیں کہ 6,000 ارب سے 27,000 ارب پہ قرضہ چلا گیا. آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ جب پرائم منسٹر کے کپڑے اتار لیتے ہیں ادھر امریکہ میں, مطلب کہ ملک کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی. جو ٹرمپ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے, جس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے, وہ ملک جس نے 70,000 لوگ ان کی جنگ میں مروا دیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مختلف سوچ آنی چاہیے. سوچ یہ آنی چاہیے کہ آپ نے اس ملک کو نکالنا کیسے ہے, ٹھیک ہے, پیسے کیسے اکٹھے کرنے ہیں, آپ نے کرپشن کو کیسے کنٹرول, ادارے مضبوط کیسے, گورننس سسٹم کیسے ٹھیک کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ کیا کرے گا؟ انڈیپینڈنس اگر یہ آپ بنا بھی دیتے ہیں گروپ, یہ بن بھی جاتے ہیں, یہ یہی کرے گا نا کہ جی اچھا جی مجھے اتنی وزارتیں دینا, مجھے اتنی, یہی جو ہے نا ذات ہی آ گئی. اسی نے تو تباہ کیا پاکستان کو. ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے. آج اگر آپ اپنا مختلف مائنڈ سیٹ نہیں لیں گے, جدھر آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے, یا وہ چینج ہوگا یا وہ تباہ ہوگا. اور تباہ ایسے ہوگا کہ سوویت یونین میں کوئی فوج نہیں گئی تھی, معاشی طور پہ کولیپس کر گیا تھا, ٹھیک ہے, ٹکڑے ٹکڑے. میرے سامنے ہماری زندگی میں ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا ہے. یہ جو ان کا پلان ہے کہ بلوچستان کو علیحدہ کرنا اور آہستہ آہستہ پاکستان کو ایک فریگمنٹ کر دینا, یہ ایک ہے, یہ سوچ رہے ہیں دشمن. اس لیے, اور وہ ہوگا کیسے؟ بینکرپٹ ہو جائے گا پاکستان, ہو گیا ہے. تو اس لیے اگر ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ جو سوچ ہے نا کہ مجھے کیا ملے گا جی, مجھے ایک وزارت مل جائے گی, مجھے فلانا مل جائے گا, مجھے یہ مل جائے گا, مجھے کانٹریکٹ مل جائے گا, یعنی یہ بس اس سوچ نے یہاں پہنچایا ہے. اچھا, وہ آخری سوال یہ کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب کا, ان کو بھی 62(1)F کی وجہ سے نکالا, نواز شریف پہ بھی یہی لگی, جہانگیر ترین صاحب پہ بھی یہی لگی 62(1)F. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی وقت آپ پر بھی یہ تلوار گر سکتی ہے؟ اللہ کرے گرے. مسئلہ یہ 62 یہ ہے کیا؟ صادق اور امین. دیکھیں ان کو یہ ساری دنیا میں یہ لا ہے. ہونا کیا چاہیے, صرف فائنینشیل کے اوپر آنا چاہیے. دیکھیں نا میرا کام کیا ہے, میں گورنمنٹ میں آؤں گا, مجھے لوگ ٹرسٹ کریں کہ میں پیسہ دیں. مجھے اگر شوکت خانہ میں وہ ٹرسٹ نہ کرے تو سال کا 5 ارب روپے کا خسارہ پورا ہو, دوسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ دیں, نمل کے لیے بھی دیں. وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس لیے آپ کو صادق اور امین ہونا پڑتا ہے, کیونکہ آپ نے پبلک کا پیسہ کلیکٹ کرنا ہے اور دیانتداری سے خرچ کرنا ہے. یہ جب کھول دیتے ہیں نا جی, یہ جان کے کھولتے ہیں تاکہ یہ ہو کہ جی کوئی ہو ہی نہ صادق امین, اس لیے کوئی بھی پکڑا نہ جائے. یہ بالکل ہونا چاہیے قانون. صرف اس کا ہونا چاہیے کہ جب جو پبلک کے پیسے سے دیانتدار نہ ہو, آپ کے اوپر کرپشن کا کیس ہو, آپ باہر. پھر چینج تو کرنا چاہیے نا اس کو, تھوڑا سا تو چینج کرنا چاہیے نا اس کو. چینج کرنا چاہیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ یہی رہے. دیکھیں نا, اب نواز شریف کا جو ہے, آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے صرف 2 سوال کرے تھے کہ پیسہ آیا کدھر سے, وہ جب آپ نے مان لیا کہ میری پراپرٹیز ہے, پیسہ آیا کدھر سے, باہر کیسے گیا, وہ بجائے جواب دینے کے مجھے کیوں نکالا کہ ماتم ہے. خواجہ آصف 16 لاکھ روپیہ آپ ایک دبئی کی کمپنی سے لے رہے ہیں. آپ ملک کے فورن منسٹر ہیں, آپ ڈیفنس منسٹر رہے تھے, اور آپ یعنی آپ کا کانٹریکٹ کہتا ہے آپ نے 8 گھنٹے دن میں کام کرنا ہے, 6 دن ہفتے میں, اور آپ 16 لاکھ روپے کہتے ہیں لے رہے ہیں. جی مجھے وہ ویسے دے رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں تو 1991 سے یہ ڈکلیئر کر کے بیٹھا ہوں. دیکھیں حامد, مجھے یہ انہوں نے پتہ کیا کیا, نواز شریف اور یہ نون لیگ والوں نے, انہوں نے ملک کی اخلاقیات ختم کر دی ہے اپنی چوری بچانے کے لیے. کہتے ہیں دنیا میں ہوتا ہے. میں انگلینڈ کے اندر 18 سال کرکٹ کھیلی, یونیورسٹی گیا. آپ یقین کریں, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ملک کا فورن منسٹر کسی کمپنی کا امپلائی ہو دوسرے ملک کی, ڈیفنس منسٹر کسی کا, ملک کا پرائم منسٹر کہیں کا امپلائی ہو. اچھا, تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کا فورن منسٹر ہندوستان میں نہیں یہ کوئی تصور کر سکتا. یہ بتائیں آپ آخر میں آپ کا فورن منسٹر کون ہوگا؟ وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی ہم بتائیں گے, شیڈو کیبنٹ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ خان صاحب, تھینک یو ویری مچ.